ایک صحابی تھے اقسم ابن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا، مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا۔ آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے۔ اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی۔ اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں دی، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا۔ آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے۔ آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے۔ زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش تو بہت بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے، دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے۔ تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے۔ طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو۔ میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجدیں کس لیے بنی ہیں۔ حضرت صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں، ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو، یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے۔ ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو،
اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، ستارے کا بھی، چاند کا بھی، سورج کا بھی، نمرود کا بھی، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے۔ جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا۔ شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا، سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو۔ چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوست عزیزو، باطل جو مقابلے پہ آتا ہے، باطل جو مقابلے پر آتا ہے، وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا۔ دیکھو، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزہ اس کے مطابق رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، سنو دھیان سے، جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ماں سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے۔ اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح اللہ اکبر۔ وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے، ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے، اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف۔ کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو باطل مقابل آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے
کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے. یہ امتحان تھا. یہ ساری نمرودیت خلاف ہے، اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر جبرائیل سمندروں کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے. سمندروں کا بھی فرشتہ، پہاڑوں کا بھی فرشتہ. کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا. ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا. یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا. یہاں سب سے بڑے کو اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا. اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو.